نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق على رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ خطبے کے بعد میں نے جو ابھی آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا معنی اور مطلب سمجھنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا سرکار مدینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بآواز بلند درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد قد قدا ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعت پاک کے چند اشعار ہے، انہی اشعار کے اندر منقبت کے بھی چند اشعار ہے۔ سماعت کرنے سے پہلے ایک مرتبہ اور جی لگا کر کے درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمتا بدوام ملک اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خوشبو سے عالم میں کانا، خوشبو سے عالم میں کانا، سب کے بس کی بات نہیں، تاریکی کو نور بنانا، سب کے بس کی بات نہیں، تاریکی کو نور بنانا، سب کے بس کی بات نہیں۔ جاؤ ڈھونڈو اور کسی کو، سب نبیوں نے فرمایا، جاؤ ڈھونڈو اور کسی کو، سب نبیوں نے فرمایا، امت کو دامن میں چھپانا،
سب کے بس کی بات نہیں، امت کو دامن میں چھپانا سب کے بس کی بات نہیں۔ توجہ چاہوں گا، جن پہ کرم وہ خاص کر دے، وہی تو بزم سجاتے ہیں۔ جن پہ کرم وہ خاص کر دے، وہی تو بزم سجاتے ہیں۔ نعت نبی کا سننا سنانا سب کے بس کی بات نہیں، نعت نبی کا سننا سنانا سب کے بس کی بات نہیں۔ منقبت کا اشعار ہے، غوث نے مردوں کو ہے جلایا اور خواجہ کی یہ شان، غوث نے مردوں کو ہے جلایا میرے خواجہ کی یہ شان، کوجے میں ساگر بھر لانا سب کے بس کی بات نہیں، کوجے میں ساگر بھر لانا سب کے بس کی بات نہیں۔ کیا ہے فنا اور کیا ہے بقا، صابر پاک نے بتلایا۔ کیا ہے فنا اور کیا ہے بقا، صابر پاک نے بتلایا۔ اپنا جنازہ آپ پڑھانا سب کے بس کی بات نہیں، اپنا جنازہ آپ پڑھانا سب کے بس کی بات نہیں۔ عصر نماز چھوٹی علی کی میرے نبی نے پڑھوائی، عصر نماز چھوٹی علی کی میرے نبی نے پڑھوائی، ڈوبے سورج کو پلٹانا سب کے بس کی بات نہیں، ڈوبے سورج کو پلٹانا سب کے بس کی بات نہیں۔ آخری اشعار پڑھتا ہوں، یوں تو جہاں میں پیری بہت ہے، بیچ میں تنہا میرا قادری، یوں تو جہاں میں پیری بہت ہے، بیچ میں تنہا
میرے پیا کا مرشد ہونا سب کے بس کی بات نہیں، نذیر میاں کا مرشد ہونا سب کے بس کی بات نہیں، اپنا جنازہ آپ پڑھانا سب کے بس کی بات نہیں، کوجے میں ساگر پر لانا سب کے بس کی بات نہیں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد قد قدا ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاعر فرماتا ہے محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر جان مال اولاد سے پیارا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد قد قدا ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دستور کے مطابق ہمارے پیر و مرشد رحمت اللہ علیہ کو یاد کرتے ہوئے آپ جہاں کہیں بھی وعظ و نصیحت فرماتے تھے، پہلے درود پاک کے متعلق اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک بیان کرتے تھے۔ آج ہمارے پیر و مرشد رحمت اللہ علیہ کو یاد کرتے ہوئے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ منبر پر تشریف لائے، آپ نے منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، آپ نے منبر کی دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، آپ نے منبر کی تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ کرام تعجب میں ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 مرتبہ آمین کہا، اب دعا کا مانگنے والا کون ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس دعا پر آمین کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کرام نے میرے آقا سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم نے آپ کو 3 مرتبہ آمین کہتے ہوئے سنا، وجہ کیا ہے، دعا کیا ہے اور کس دعا پر آپ نے آمین کہا؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابھی جب کہ میں منبر پر تشریف لے جا رہا تھا تو میں نے منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، سیدنا جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور مجھ سے کہنے لگے یا رسول اللہ بدبخت ہے وہ شخص جس کے سامنے رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور اس کا احترام کر کے وہ بخشا نہ جائے۔ تو میرے آقا نے فرمایا، میں نے کہا آمین۔ میں نے منبر کی دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، سیدنا جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ بدبخت ہے وہ شخص جس کے گھر میں بڑے ماں باپ ہو، جس نے ماں باپ کا بڑھاپا پایا اور ان کی خدمت کے جنت کو حاصل نہ کر سکا۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا، میں نے کہا آمین۔ جب میں نے منبر کی تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ بدبخت ہے وہ شخص ذکرت عندہ فلم یصلی علیک فقلت آمین، یا رسول اللہ جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود پاک نہ پڑے۔ تو میرے آقا نے فرمایا، میں نے کہا آمین۔ 3 مرتبہ میرے آقا نے آمین کہا، پہلے رمضان المبارک کے مہینے میں کے بارے میں کہا،
دوسرا ماں باپ کی خدمت کے بارے میں کہا، تیسرا جو میرا نام سنے اور مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ اب آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، آپ کو بتانے سے پہلے آپ ایک مرتبہ باواز بلند درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پہلے میں آپ کو بتاؤں، جس بڑے دربار کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت شاہ عالم سرکار رحمت اللہ علیہ کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ شاہ عالم سرکار رحمت اللہ علیہ کی نگری ہے، اور میرے پیر و مرشد رحمت اللہ علیہ کی بھی نگری یہی ہے، یہی ہے۔ تو پہلے میں آپ کو جس کے دربار میں بیٹھا ہو ان کی بات بتاؤ۔ سیدنا شاہ عالم سرکار رحمت اللہ علیہ کا واقعہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ہمارے پیر و مرشد رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، اور یہ واقعہ ہے اوچ شریف کا، اوچ شریف کا واقعہ ہے۔ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت شاہ عالم سرکار رحمت اللہ علیہ کی چھوٹی سی عمر تھی، اس وقت کا واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، رات کا وقت ہے، حضرت شاہ عالم سرکار رحمت اللہ علیہ ایک کمرے میں سوئے ہوئے ہیں، دوسرے کمرے میں آپ کے والد صاحب، ان کے پیر و مرشد بھی ہے، حضرت قطب عالم سرکار رحمت اللہ علیہ سوئے ہوئے ہیں۔ ایک کمرے کے اندر آپ کی کنیز بھی سوئی ہوئی ہے۔ آدھی رات کا سناٹا ہوا، آدھی رات کو ایک آواز آئی، کوئی ہے جو مجھے اللہ کے نام پر ایک روٹی کھلا دے، کوئی ہے جو مجھے اللہ کے نام پر روٹی کھلا دے۔ جب دوسری مرتبہ آواز آئی، پہلی آواز کو حضرت قطب عالم سرکار رحمت اللہ علیہ نے سن لیا، جب دوسری مرتبہ آواز آئی، کوئی ہے جو مجھے اللہ کے نام پر ایک روٹی کھلا دے، جب دوسری آواز آئی، دوسری آواز کو حضرت قطب عالم سرکار رحمت اللہ علیہ نے سن لیا، جب تیسری مرتبہ آواز آئی، کوئی ہے جو مجھے اللہ کے نام پر ایک روٹی کھلا دے، جب تیسری آواز کو حضرت قطب عالم سرکار رحمت اللہ علیہ نے سنا، آپ کھڑے ہو گئے، آپ کھڑے ہو کر کے چلنے لگے، تو کیا دیکھا، دوسرے کمرے کے اندر آپ کی جو کنیز تھی، آپ کے گھر کے اندر جو کام کرنے والی تھی، وہ جاگ رہی تھی۔ حضرت قطب عالم سرکار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، کیا تو سوئی نہیں ہے؟ بولے حضور میں سوئی نہیں ہوں۔ بولے سوئی نہیں ہے تو کیا کوئی آواز تو نے سنی؟ کہنے لگی حضور آپ کے صدقے میں نے آواز بھی سنی ہے، آپ کے صدقے میں نے آواز بھی سنی ہے۔ حضرت قطب عالم سرکار رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگی، حضور وہ سائل نے 3 مرتبہ آواز دی اور تینوں مرتبہ روٹی کی آواز دی ہے، کوئی ہے جو مجھے اللہ کے نام پر کھلائے؟ حضرت قطب عالم سرکار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، تجھے ہوش ہے سائل کہاں سے سوال کر رہا ہے، سائل کہاں سے روٹی مانگ رہا ہے؟ تو کنیز کیا کہتی ہے معلوم ہے، حضور یہ بھی آپ کے صدقے میں معلوم ہے۔ بولے کیسے؟ بولے مجھے معلوم ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب آواز سنی ہے تو کیا روٹی کھلا سکتی ہے؟ آپ فرماتی ہے حضور آپ کے صدقے میں روٹی بھی کھلا سکتی ہوں، لیکن آپ اندازہ لگائیے وہ روٹی کھلاتے تھی وہ کہاں تھے؟ سائل سوال کرنے والا کہاں تھا؟ سائل کہاں سے سوال کر رہا تھا معلوم ہے؟ مکے کے اندر باب السلام کے دروازے میں کھڑا رہ کر کے سائل سوال کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا تجھے ہوش ہے سائل کہاں سے سوال کر رہا ہے؟ اور تو کہتی ہے کہ میں روٹی کھلاؤں، تو کیا کہتی ہے حضور آپ اگر اجازت دے آپ کے صدقے میں روٹی بھی کھلا دوں گی۔ روٹی کھلائی، روٹی کھلائی۔ جب فجر ہوئی حضرت قطب عالم سرکار رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے اپنی کنیز کو طلب کیا، کنیز کو بلایا جائے، اپنے حجرے پر کنیز کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا اتنی ساری طاقت تیرے اندر کہاں سے آئی؟ کیا کہتی ہے معلوم؟ حضور آپ کے صدقے میں طاقت آئی ہے۔ بولے بتا تو صحیح کیا بات ہے؟ تو وہ عورت آپ کی کنیز جو ہے وہ کہنے لگی حضور ایک مرتبہ
مرتبہ کا واقعہ ہے، آپ کے صحابزادے حضرت شاہ عالم سرکار رحمت اللہ علیہ، چھوٹی سی عمر تھی، آپ مدرسے میں پڑھنے کے لیے جا رہے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، آپ کے بیٹے مدرسے سے پڑھ کے آ رہے تھے، گرمی کا موسم تھا، پسینے میں شرابور ہو گئے تھے، آپ کے کپڑے بھی بھیگ گئے تھے۔ تو اس کنیز نے کہا، آپ کے صاحبزادے سے میں نے کہا آپ اپنے کپڑے اتار دیجئے اور غسل کر لے۔ وہ غسل کرنے کے لیے گئے، میں نے ان کے کپڑوں کو دھویا اور دھونے کے بعد ایک تاش کے اندر، ایک تھال کے اندر جس کو کہتے ہیں، اس پانی کو لیا۔ اب لینے کے بعد میں سوچنے لگی کہ یا اللہ اس پانی کا کیا کیا جائے جس پر میں نے آل رسول کے کپڑے دھوئے ہیں، ہم شفیع مصطفیٰ کے کپڑے میں نے دھوئے ہیں۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ یا اللہ اس پانی کا کیا کیا جائے۔ میں پانی کو پھینکنے کے لیے تو ضرور باہر نکلی تھی، لیکن میرے ایمان نے، میرے یقین نے، میرے دل نے گوارا نہ کیا کہ یہ آل رسول ہے، نبی کی اولاد ہے، اگر پانی کو میں نے راستے پر پھینک دیا کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے جانے والوں کا پاؤں پڑ جائے اور بے ادبی ہو جائے۔ حضور میں نے اسی وقت اسی پانی کو کھڑے کھڑے پی لیا جیسا پانی کا پیٹ میں جانا تھا۔ آپ تو باب السلام کی بات کرتے ہیں، آپ کے صدقے میں میں یہاں بیٹھ کر کے لوہے محفوظ کو دیکھتے لوہے محفوظ کو دیکھتی ہوں تو اللہ والوں کی شان یہ ہے جن کے دربار میں بیٹھے، بھئی ہمارا تو دستور ہے جس کا کھاتے ہیں اسی کا گاتے بھی ہے نا بھائی، ہم تو جس کا کھاتے ہیں اس کا گاتے بھی ہے۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ان کے غلاموں کے بھی غلام ہیں۔ ایسے لوگوں سے اگر محبت کریں گے، قسم خدا کی قیامت کے دن عبادت تو ہے لیکن عبادت سے بھی زیادہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہے محبت۔ اگر محبت کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اس میں ہے اگر کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اچھا ہے، اللہ کا شکر ہے، حضرت قطب عالم سرکار رحمت اللہ علیہ کی مہربانی ہے، آج آپ نے اس ناچیز غلام کو یہاں بولنے کا موقع دیا۔ اللہ کی بارگاہ میں لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں۔ بہرحال میں نے آپ کو بتایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ کون سی بات پر آمین کہا تھا؟ بدبخت ہے وہ شخص جس کے سامنے رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور وہ اس مہینے کا ادب و احترام نہ کرے، اس کی ناک مٹی میں مل جائے۔ تو میرے آقا نے فرمایا آمین۔ اب میں آپ کو بتاؤں روزہ کیا چیز ہے؟ روزہ کیا چیز ہے؟ جب روزدار روزہ رکھتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھنے کے بعد جب افطار کے لیے بیٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں، میرے اور بندے کے درمیان جتنے بھی حجاب ہیں، جتنے پردے ہیں، سب پردے کو ہٹا دو، میں اس بندے کو بے حجاب دیکھنا چاہتا ہوں جس نے میری رضا کے لیے روزہ رکھا ہے۔ اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، ہم نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرمائے گا، ہم زکوٰۃ دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرمائے گا، ہم حج کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرمائے گا، کوئی بھی نیک عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ روزے کے بدلے میں جنت نہیں بلکہ جنت والا خود ملتا ہے۔ روزے کے بدلے میں ہمیں جنت نہیں بلکہ جنت والا خود ملتا ہے۔ دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے منبر کی دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ، بدبخت ہے وہ شخص جس کے گھر میں بڑے ماں باپ ہو، جس نے اپنے ماں باپ کا بڑھاپا پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہ کر سکا۔ تو میرے آقا نے فرمایا آمین۔
اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھو، ہے نا، نماز پڑھ کے دکھایا، ہے نا، نماز اس طرح سے پڑھو، نماز پڑھ کے دکھایا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ رکھو، روزہ رکھ کر کے دکھایا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہاں خیرات کی باری آئی، ایک دوسرے سے محبت کی باری آئی، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی ہمیں کر کے دکھایا۔ جب ماں باپ کی محبت کی باری آئی، ماں باپ کی محبت کی باری آئی، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دائرے کی یوں نہ کہا ماں باپ سے محبت کرو، کہہ کے بھی بتایا اور کر کے بھی بتایا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ منبر پر خطبہ دے رہے تھے، خطبے کے دوران آپ کی نگاہ پڑی، سامنے مسجد کے دروازے میں ایک خاتون کھڑی ہے۔ اللہ کے حبیب کی جیسے نظر پڑی، آپ منبر سے نیچے اتر گئے، اترنے کے بعد آپ نے اپنے کاندھے سے کملی کو اتارا، اتارنے کے بعد زمین پر بچھایا، اور بچھانے کے بعد خاتون کو ادب کے ساتھ بٹھایا۔ جب خاتون ادب کے ساتھ بیٹھ گئی، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ منبر پر چلے گئے۔ جب جمعہ ختم ہوا، صحابہ کرام نے اللہ کے حبیب سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، ایسی کون سی نیک خاتون ہے جس کی تعظیم سب نبیوں کا امام یہ بھی منبر سے نیچے اتر کر کے کر رہا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ میرے صحابہ کرام، تمہیں معلوم نہیں، یہ وہ خاتون ہے جس کا دودھ تمہارے نبی نے پیا ہے، یہ وہ خاتون ہے جس کا دودھ تمہارے نبی نے پیا ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بہت بڑا احسان ہے۔ آج ہم جنت جنت کرتے ہیں، آج ہم جنت جنت کرتے ہیں، لیکن اللہ کے حبیب کی بہت بڑی مہربانی ہے، جنت کو لا کر کے ماں کے قدموں میں رکھ دیا۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت کو لا کر کے ماں کے قدموں میں رکھ دیا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک صحابہ کرام اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ بھئی جہاد میں ہوتا کیا ہے؟ یا تو بندہ اس کو قتل کر دے، یا تو سامنے والا اس بندے کو قتل کر دے، اس میں جان دینے کی ہوتی ہے، جان سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا، کیا تمہارے گھر میں ماں یا باپ دونوں میں سے ایک ہے کوئی؟ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میری ماں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، تم گھر جا کر کے اپنی ماں کی خدمت کرو، تمہارے لیے جہاد یہ ہے، بلکہ جہاد سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ تم کو ثواب عطا فرمائے گا، کیونکہ تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں میں ہے، تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں میں ہے۔ خالی ان کا نہیں بتایا، یہ بتانے کے بعد میرے آقا نے فرمایا، میری ساری امت کی جنت ان کے ماں کے قدموں تلے ہے، ان کے ماں کے قدموں تلے ہے۔ بھئی ماں نے ایسا کیا کیا ہوگا؟ ماں نے ایسا کیا کیا ہوگا؟ یہ بھی کہاں بتا، قدموں کے نیچے۔ بہت سوچنے جیسی بات ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ نہیں بتاتے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ سر بلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، ہے نا؟ سر بلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ جب طلبوں کا یہ عالم ہے تو غوث پاک کے سر کا عالم کیا ہوگا؟ کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ سر بلا کیا کوئی جانے، سر بلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ تو ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ ارے آپ کو بتاؤ ماں کیا چیز ہے؟ بڑے سے بڑے نبیوں نے، بڑے سے بڑے ولیوں نے بھی ماں کی خدمت کی ہے۔ سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے پائے کے امام ہیں، آپ مدینہ شریف کی مسجد میں امامت کرتے تھے، اتنے بڑے مسجد نبی کے امام تھے، لیکن جب
آپ حدیث کا درس دینے کے بعد آپ اپنے مکان پر آتے تھے، آپ کی ماں کے سر میں آپ مالش کرتے تھے، سر میں مالش کرتے تھے، اس کے بعد ان کی اماں کے پیر دباتے تھے اور پیروں کو چما کرتے تھے۔ ان کی اماں کیا کہتی ہے؟ بیٹے تھوڑی دیر کے لیے سو جایا کر، پورا دن اتنا کام کرتا ہے، اتنا دین کا کام کرتا ہے، میرے پیروں کو کیوں چومتا ہے؟ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ اے امی جان، میں آپ کے پیروں کو نہیں بلکہ جنت کا تصور کر کے چوم رہا ہوں۔ تو آپ اندازہ لگائیے، ہمارے پاس تو تھوڑی سی کرسی آ جاتی ہے، تھوڑے اونچے بیٹھ جاتے ہیں، اتنے اونچے چلے جاتے ہیں، ہمیں نیچے والا بھی نظر نہیں آتا، ہمارے ماں باپ بھی نظر نہیں آتے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان دنیا میں کچھ بھی کر لے، کبھی ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ ارے ماں کا مرتبہ اتنا بڑا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت جب بچے کو جنم دیتی ہے، عورت جب بچے کو جنم دیتی ہے، جب بچے کو پورا جنم دے دیتی ہے، اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بچے کو جنم دینے کے بعد اللہ تعالیٰ اس عورت کے نامہ اعمال کے اندر شہید کا ثواب لکھتا ہے، شہید کا ثواب لکھتا ہے۔ اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤ، ہمارا تو بچہ ہوتا ہے، ہم رات کو سو جاتے ہیں، بھلے چاہے سردی کا موسم ہو، بھلے چاہے گرمی کا موسم ہو، ہم تو سو جاتے ہیں، لیکن ماں جو ہے بچے کے پیچھے پیچھے رہتی ہے، کبھی بچہ پیشاب کر جاتا ہے، ماں اس کے کپڑے بدلتی ہے، کبھی بچہ پیخانہ کر دیتا ہے، ماں اس کے کپڑے بدلتی ہے، لیکن کبھی اپنا منہ نہیں بگاڑتی، کبھی برا بلا نہیں کہتی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بچے کی ماں پوری رات اس حالت میں گزارتی ہے، بچے کے کپڑے بدلنا، بھیگی جگہ پر گیلی جگہ پر خود سونا، ایسا کرتی ہے تو میرے آقا نے فرمایا اس عورت کو اللہ تعالیٰ، اس عورت کے نامہ اعمال کے اندر اللہ تعالیٰ پوری رات مصلی پر کھڑے رہ کر کے نفل نماز پڑھنے سے بھی زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے، نفل نماز پڑھنے سے بھی زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ ارے ماں کی دعائیں لیا کرو، ہے نا، ماں کی دعائیں لیا کرو۔ ہم ادھر ادھر تو جاتے ہیں، ادھر ادھر جاتے ہیں، ہم شاہ عالم سرکار رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں بھی جاتے ہیں، قطب عالم سرکار رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں بھی جاتے ہیں، اللہ والوں کے بارگاہ میں بھی جاتے ہیں، لیکن یاد رکھنا اللہ والے کب خوش ہوتے ہیں معلوم ہے؟ جب ہم اپنے ماں باپ کو راضی کر کے اللہ والوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں، تب جا کر کے اللہ والے راضی ہوتے ہیں۔ اللہ والے کہتے ہیں میں نے بھی یہ مرتبہ پایا ہے، ماں باپ کی خدمت کر کے پایا ہے، مجھے بھی یہ مرتبہ ملا ہے تو میری ماں کی دعاؤں سے ملا ہے۔ حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، آپ کا مرتبہ بہت بڑا ہے، آپ فرماتے ہیں میں ماں کے پیٹ میں بھی ولی تھا، عالم ارواح میں بھی ولی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری ماں کی دعا سے اتنی بڑی کرامت ظاہر کی، میرے ماں کے فرمان کے مطابق میں نے عمل کیا۔ کون سا عمل کیا؟ آپ نے ہر وقت سنا ہوگا، کہتے آپ مدرسے میں جب تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے تو آپ کی امی نے 40 اشرفیہ آپ کے بغل میں سی کے رکھی تھی اور تعلیم کے لیے بھیج دیا، اور کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ اے بیٹے عبدالقادر، کچھ بھی ہو جائے کبھی زندگی میں جھوٹ نہ بولنا۔ جھوٹ بولنا کیا سمجھتے ہو؟ سب سے بڑی بات ہے جھوٹ نہ بولنا، بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص ہمارے پیر و مرشد رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا کہ حضور کوئی ایسا عمل بتاؤ کہ اللہ راضی ہو جائے، میں روزانہ بیٹھ کے پڑھوں گا، نہیں 40 دن تک پڑھتے، 50 دن تک پڑھتے، کوئی عمل بتاؤ۔ ہمارے پیر و مرشد رحمت اللہ علیہ کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ بڑا عمل بتاؤ، کیا کرے گا؟ بولے ہاں 5 وقت کی نماز پڑھنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، حلال کی روزی کھانا، کبھی جھوٹ نہ بولنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ تو جو دعا مانگے گا اللہ تیری دعاؤں کو قبول فرما لے گا، تیری دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ تو پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری ماں نے کہا تھا
بیٹے عبد القادر کچھ بھی ہو جائے کبھی جھوٹ نہ بولنا. سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغل میں گودڑی میں جس میں بھی کہتے ہیں 40 اشرفیہ آپ کی اماں نے رکھی تھی. آپ لے کر کے کہتے قافلہ والوں کے ساتھ چلے. قافلہ والوں کو کہتے راستے میں ڈاکوؤں نے گھیر لیا, سب کو لوٹ لیا, اور لوٹنے کے بعد سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی تو ڈاکو آپ کے پاس بھی آئے اور کہنے لگے اے بچے تیرے پاس کیا ہے؟ ہم نے واقعہ سنے لائے. اے بچے تیرے پاس کیا ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ میرے پاس 40 اشرفیہ ہے اور یہ بھی بغل میں سی ہوئی ہے. لوگ سوچ میں پڑ گئے, رہزن جو ڈاکو تھے وہ سوچ میں پڑ گئے. کہنے لگے کہ یا اللہ, لوگ تو ہم سے مال چھپاتے ہیں, یہ بچہ ہمارے سامنے ظاہر کر رہا ہے اور نڈر ہے, کسی سے ڈرتا بھی نہیں. ارے کیسے ڈرتا جب خدا نے کہہ دیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. تو ڈاکو کہنے لگے کہاں ہے دکھاؤ. بولے ہمارے پاس ہے. ان کو پکڑ کر کے جو ان کا سردار تھا اس کے پاس لے کر کے گئے اور کہنے لگے ہمارے سے ڈر کے, ہمارے ڈر کی وجہ سے لوگ مال چھپاتے ہیں, لیکن یہ بچہ اتنا نڈر ہے, مال چھپاتا نہیں بلکہ ظاہر کرتا ہے اور کہتا ہے یہاں رکھے ہوئے ہیں. تو ڈاکوؤں کا سردار کہنے لگا اے بچے لوگ ہم سے مال چھپاتے ہیں, تو نے کیوں نہ چھپایا, تو ڈرا کیوں نہیں؟ کہنے لگے جب میں گھر سے نکلا تو میری ماں نے منع کیا تھا بیٹے عبد القادر کبھی جھوٹ نہ بولنا. میری ماں کا فرمان تھا, میری ماں کا فرمان تھا. حقیقت کے کہتے حقیقت کے اندر گودڑی سے پیسے نکالے تو 40 اشرفیہ تھی. نکالنے کے بعد ڈاکوؤں کا سردار دیکھ کر کے رونے لگا. اس کے چیلے جو تھے اس کے ساتھی تھے, جب روتے ہوئے دیکھا تو کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ تم کائے کو روتے ہو بھائی, ہمارا تو دل پتھر جیسا ہوتا ہے, تم کائے کو روتے ہو؟ تو کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ اتنا چھوٹا سا بچہ ایک ماں کے فرمان کو نہیں ٹھکراتا. چھوٹا سا بچہ ماں کے فرمان کو نہیں ٹھکراتا. ہم اتنے بڑے ہو گئے خدا کے فرمان کو ٹھکرا رہے ہیں. ہم خدا کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ روتے ہوئے سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا اے بیٹے آپ گواہ ہو جاؤ, ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں, آج کے بعد کبھی کوئی گناہ نہیں کریں گے. جب ڈاکوؤں کے سردار نے توبہ کی تو لوگ دوسرے بھی کہنے لگے جب رہزنی میں تم ہمارے سردار تھے تو آپ نے توبہ کری, اس میں بھی آپ ہمارے سردار ہیں. سب نے مل کر کے توبہ کی اور توبہ کرنے کے بعد کہتے ہیں عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی دعا کری. ان کا گروہ جو تھا 60 آدمیوں کا گروہ تھا, سب نے سچی توبہ کر لی. اللہ پاک نے سب کے سب اللہ کے ولی بنا, سب کے سب اللہ کے ولی بنا دیے. تو ماں باپ کا سب سے پہلا مدرسہ ہے, ماں باپ سب سے پہلا مدرسہ ہے. اگر ماں باپ چاہے تو بچہ ڈاکٹر بھی بنتا ہے. باپ نہیں, ماں چاہے تو بنا دیتی ہے نا. تمہارے بیچ میں نہیں بولنے کا, وہ تو میں کرتی ہوں نہیں کہتی ایسا ہے نا, وہ تو میں کروں گی, تمہارے بیچ میں نہیں بولنے کا. ماں چاہے اپنے بچے کو ڈاکٹر بھی بناتی ہے, ماں چاہے تو اپنے بچے کو پروفیسر بھی بناتی ہے, ماں چاہے تو اپنے بچے کو انجینئر بھی بناتی ہے, ماں چاہے تو بڑی سے بڑی ڈگری بھی بچے کو دلوا سکتی ہو. اور آگے بڑھ کے بولو, ماں چاہے تو بچے کو اللہ کا ولی بھی بنا سکتی ہے. ماں چاہے تو بچے کو اللہ کا ولی بھی بنا سکتی ہے. تو بچوں کے دلوں کے اندر جیسی محبت ہم ڈالیں گے, بڑے لوگ بڑے بزرگ کہتے ہیں بچہ جو ہے وہ خالی کٹورا ہے, بچہ جو ہے وہ خالی کٹورا ہے. خالی کٹورے کے اندر تم جو بھرو گے نہ وہ بھرائے گا. وہ کٹورے کو اگر تم چاہو کہ میں پانی سے بھرنا چاہتا ہوں وہ پانی سے بھرا جائے گا. اس کٹورے کو تم چاہو کہ میں مٹی سے بھرنا چاہوں گا, مٹی سے بھرا جائے گا. دودھ سے چاہو تو دودھ سے بھرائے گا, لیکن بھرانے کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے. تو ہمارے بچوں کو کیسی تعلیم دینی, ایسا نہ سوچو. ماں اگر بچے کو اچھی سے اچھی تعلیم دلاؤ, میں نہیں کہتا
اچھی سے اچھی تعلیم دلاؤ اپنی اولاد کو. ہم تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بچوں کو جیسی تعلیم دینا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اس کی تعلیم میں برکت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کا عروج عطا فرمائے. ہم تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں لیکن دنیاوی تعلیم کے ساتھ تم دین کی بھی تعلیم دیا کرو, دین کی بھی تعلیم دیا کرو. ارے میں آپ کو بتاؤں, ایک بچہ اسکول میں جاتا ہے اور ایک بچہ مدرسے میں جاتا ہے, زمین آسمان کا فرق ہے, زمین آسمان کا فرق ہے. ایک بچہ اسکول کی طرف جاتا ہے, دوسرا بچہ جو ہے وہ مدرسے کی طرف جاتا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مدرسے میں جانے والا بچہ اگر قبرستان کے قریب سے گزر جاتا ہے اللہ تعالیٰ 40 دن تک قبر والوں کا عذاب ہٹا لیتا ہے, 40 دن تک قبر والوں کا عذاب ہٹا لیتا ہے. اور اس کے لیے دریا کی مچھلیاں بھی اس کی دعا, اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں, زمین کے ذرے بھی اس کے ماں باپ کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں. تو ہم ہمارے بچوں کو جیسی تعلیم دینا چاہیے, ایک وہ ہوئے ابھی تو حافظ قرآن نہیں بنا, عالم دین نہیں بنا اور خالی مدرسے کے لیے جا رہا ہے, اللہ 40 دن کا عذاب ہٹا لیتا ہے. وہی بچہ اگر مدرسے میں جاتے جاتے حافظ قرآن ہو گیا تو میرے آقا نے فرمایا جس نے حافظ قرآن سے مصافحہ کیا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا, جس نے حافظ قرآن سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. تو ماں باپ جو چاہے وہ اپنی اولاد کو بنا سکتے ہیں. میں نے کہا انجینئر بھی بنا سکتے ہیں, ڈاکٹر بھی بنا سکتے ہیں, اور اگر وہ دعا کرے اور بیٹا فرما بردار ہو جائے تو وہ ولی بھی بنا دیتے ہیں. کس طرح سے ولی بناتے ہیں؟ درود پاک پڑھے اللہم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کس طرح سے اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں سے بیٹوں کو ولی بناتا ہے اللہ پاک. حضرت مخدوم ماہیمی رحمت اللہ علیہ ہے نا, ممبئی میں ان کا مزار ہے. حضرت مخدوم ماہیمی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے. آپ سے کسی نے پوچھا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مرتبہ کہاں سے دیا, تو آپ کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ میری ماں کی دعاؤں سے, میری ماں کی دعاؤں سے. لیکن دعا ہوئی کیسے؟ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا, آپ کا بچپنا تھا, آپ کا بچپنا تھا. انتقال کے بعد آپ اپنی امی سے کہنے لگے کہ امی جان میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں, علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. اور اللہ کے نبی نے فرمایا مرد ہو چاہے عورت ہو علم سیکھنا فرض ہے, علم سیکھنا فرض ہے. تو آپ نے کہا اپنی امی سے میں علم سیکھنا چاہتا ہوں. آپ کی امی کیا کہتی ہے معلوم ہے؟ بیٹا تو یہی رہ جا, میرا کوئی نہیں ہے یہاں, تو اگر رہے گا تو میرا دل بہلے گا. تو کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ امی جان علم سیکھنا فرض ہے, علم سیکھنا چاہیے. تو آپ کی والدہ کیا کہتی ہے معلوم ہے؟ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گی, اللہ کوئی علم پڑھنے کا انتظام کر دے گا. بس اتنی بات بولی. اب دوسرے دن کیا دیکھا؟ فجر کی نماز کے بعد حضرت مخدوم ماہیمی رحمت اللہ علیہ فجر کی نماز کے بعد دریا کنارے نکلے. ایک بندے کو دیکھا جس کا سفید وائٹ پوشاک پہنا ہوا تھا, لباس پہنا ہوا تھا, دریا کے کنارے کھڑا تھا. سامنے آ کر کے کہا کہ اے بچے ادھر آ جا. قریب بلایا, اور قریب بلانے کے بعد کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ میں تجھے علم سکھاؤں, میں تجھے علم سکھاؤں. آپ میری بات پر غور کریں, میں ماں کی بات بتا رہا ہوں, ہے نا, آپ میری بات پر غور کریں. اے بچے میں تجھے علم سکھاتا ہوں, لیکن ایک وعدے پر, ایک بات پر, میں تجھے علم تو ضرور سکھاتا ہوں لیکن کسی کو بتانا مت, کسی کو بتانا مت. کہ دریا کے کنارے ایک بزرگ آتے ہیں اور مجھے علم پڑھاتے ہیں, کسی کو بتانا مت. روزانہ علم پڑھنے کے لیے جاتے تھے, فجر کے بعد پڑھ کے پھر واپس آتے تھے. ایک دن آپ کی اماں نے پوچھ لیا بیٹے مخدوم کہاں جاتا ہے روزانہ, کیا کرتا ہے؟ تو کیا کہتے معلوم ہے؟ امی جان علم پڑھنے کے لیے,
علم پڑھنے کے لیے جاتا ہوں، وہاں وعدہ کیا تھا کسی سے کہنا مت۔ جب دوسرا دن ہوا، آپ علم پڑھنے کے لیے دریا کے کنارے پر پہنچے، بزرگ آئے ہوئے نہیں تھے، حضرت مخدوم ماہیمی رحمت اللہ علیہ وہاں کھڑے رہے، تھوڑی دیر انتظار کیا مگر پڑھانے والے بزرگ نہ آئے۔ واپس آئے تو آپ کی اماں نے کہہ دیا، بیٹے کیوں جلدی آ گئے؟ بولے امی جان پڑھانے والے استاد آئے نہیں۔ بولے کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ بولے ہمارا ان کا وعدہ تھا کبھی کسی سے کہنا مت، تو میں نے آپ کو کہہ دیا ہے، اس کے لیے وہ بزرگ پڑھانے کے لیے آئے نہیں۔ آپ کی اماں کہتی ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اللہ کوئی انتظام کر دیں گا۔ دوسرے دن جب فجر کی نماز کے بعد گئے، وہی بزرگ دریا کے کنارے کھڑے تھے، آپ کو بلایا، اور بلانے کے بعد حضرت مخدوم ماہیمی رحمت اللہ علیہ نے ڈائریکٹ سوال کیا، کل کیوں نہیں آئے تھے؟ کل کیوں نہیں آئے تھے؟ تو آپ کہتے تیرا میرا وعدہ تھا کسی سے بتانا مت، تو نے بتا دیا، اس کے لیے میں نہ آیا۔ اب آپ سنے ماں باپ کے سامنے جھوٹ بولنے والے، اب آپ سنے مخدوم ماہیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے استاد جی آپ نے کہا تھا کسی کو نہ کہنا، کسی کو ہوتا تو نہ کہتا، یہ تو میری ماں تھی، کسی کو ہوتا تو میں نہ کہتا، یہ تو میری ماں تھی، کسی کے بھی سامنے جھوٹ نہیں بول سکتے، یہ تو ماں ہے۔ ارے جس کو دیکھو تو اللہ تعالیٰ مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت مخدوم ماہیمی رحمت اللہ علیہ کی جب یہ بات سنی تو وہ استاد جی کہنے لگے بیٹے ذرا اپنا منہ کھول۔ منہ کھولا، ایک نوالا لے کر کے ان کے منہ کے اندر ڈال دیا۔ حضرت مخدوم ماہیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسا نوالا میرے پیٹ میں اترا، کیا دیکھا؟ ایک اللہ کے ولی کو جتنا علم چاہیے اللہ پاک نے ایک نوالے کے صدقے میں میرا علم بھر دیا تھا۔ بھرنے کے بعد کہا استاد جی علم تو آ گیا، تو کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ یہ علم جو آیا ہے وہ تمہاری ماں کی دعاؤں سے آیا ہے، تمہاری ماں کی دعاؤں سے آیا ہے۔ جاتے جاتے کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ آپ کون ہیں؟ کوئی اگر مجھ سے پوچھ لے تم کس کے پاس علم حاصل کیا، استاد کا نام کیا بتاؤں گا؟ آپ جاتے جاتے اپنا نام بتا دے۔ انہوں نے نام بتایا کہ میرا نام خضر علیہ السلام ہے، میرا نام خضر علیہ السلام ہے۔ بیٹا اگر ماں باپ سے وفاداری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے ولیوں کو بھیج کر کے علم دین سیکھنے کا انتظام کر دیتا ہے۔ آج تو ہم اپنے ماں باپ کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں، ہے نا بھائی؟ ایک بات یاد رکھنا، جھوٹ کا کوئی دروازہ نہیں ہوتا، جھوٹ کا کوئی دروازہ نہیں ہوتا۔ آپ یہ سوچتے ہیں کہ ایک کھل گیا اس سے آگے اور بڑا آئے گا، ایک کھل گیا اس سے آگے اور بڑا دروازہ آئے گا، لیکن جھوٹ کا کوئی دروازہ ہوتا نہیں ہے۔ سچ بھلے چاہے کڑوا ہوتا ہے لیکن ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ دروازے کھول دیتا ہے، ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ دروازے کو کھول دیتا ہے۔ تو کبھی ماں باپ کے سامنے، کسی کے بھی سامنے کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ جو ماں باپ کو راضی کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عبادتوں کو قبول فرماتا ہے۔ اس کے لیے تو قرآن پاک کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ جس نے ماں باپ کو راضی کر لیا اس نے خدا تعالیٰ کو راضی کر لیا، جس نے ماں باپ کو ناراض کر لیا سمجھو اس نے خدا تعالیٰ کو ناراض کر لیا۔ ارے ماں باپ کو آج تو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ماں کو کیا سمجھتے ہیں؟ ایک جھوڑ کپڑا دے دیا، کیا کہتے ہیں؟ ماں کا حق ادا ہو گیا۔ ایسا ہی ہوتا ہے؟ کیا چاہیے بھائی تمہارے؟ کیا چاہیے؟ ایک جھوڑ کپڑا، 3 ٹائم کھانا، ایسا کہتے ہیں نا؟ اور تمہاری گولیاں، بندہ نوجوان بندہ 1000 روپے کی گولیاں لا کر کے دے گا ماں کو، ڈائیبٹیز کی، بی پی کی، پریشر کی، سب گولیاں لا کر کے دیتا ہے نا۔ لیکن تمہیں بتاؤ اگر تمہیں گولیوں کے پیچھے پیسہ خرچ نہ کرنا ہو، 1000 روپے کی ہم دوائی لا کر کے دیتے ہیں، ارے تمہیں کیا بتاؤ؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹا جب تھک ہار کر کے آتا ہے ماں باپ کے پاس بیٹھتا ہے، ایک تھوڑی دیر بات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہاد کا ثواب عطا فرماتا ہے۔
ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہاد کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہم نوکری پر سے آتے ہیں، آفس سے آتے ہیں، ڈائریکٹ گھر میں چلے جاتے ہیں۔ بھئی گھر میں جانا چاہیے، لیکن جانے سے پہلے اپنے ماں باپ کو سلام کر لیا کر، تھوڑی دیر ماں باپ کے پاس بیٹھ لیا کر۔ اگر تو 10 منٹ بھی ماں باپ کے پاس بیٹھے گا، ماں خود کہے گی بیٹا تو تھکا ہے، جا بہو کو کہے کھانا کھلائے، نہا دھو لئیے، کپڑے بدل لئیے، آرام سے سو جائیے، تو تھکیلا ہے۔ قسم خدا کی وہ دن ماں گولیاں نہیں کھائے، وہ دن ماں گولیاں نہیں کھائے گی۔ ماں باپ کو دوائی سے بھی زیادہ محبت کی ضرورت ہے، ماں باپ کو دوا سے بھی زیادہ محبت کی ضرورت ہے۔ اگر ماں نے دعا دے دی، قسم خدا کی، بھئی ہم تو ڈائریکٹ خدمت کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ ہمارا بنگلہ کیوں نہیں بنتا؟ ہم تو خدمت کرتے، 5 میں 1 جوڑ کپڑا لا کر کے دیتے ہیں، اور زبردستی کہتے ماں دعا تو دے دے، زبردستی۔ ارے دعا تو دل سے نکل جاتی ہے، دعا تو دل سے نکل جاتی ہے۔ ماں باپ سے محبت کیا کرو۔ ہم تو 1 جوڑ کپڑے میں کہتے ہیں ماں کا حق ادا ہو گیا۔ ایک روایت میں ہم نے پڑھا تھا، ایک بندے نے اپنی ماں کو سر پہ اٹھا کر کے 7 مرتبہ حج کرایا، 7 مرتبہ حج کرایا، اور 7 مرتبہ حج کرانے کے بعد اس کے دل کے اندر خیال آیا، خانے کعبہ کے اندر کیا کہتے ہیں حتیم کے سامنے آ کر کے کھڑا ہو گیا، خانے کعبہ کا گلاف پکڑا، اور پکڑنے کے بعد کیا کہتا ہے معلوم ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں کیا کہتا ہے؟ اے میرے رب، تیرے گھر کا گلاف پکڑ کے کھڑا ہوں، میں نے اپنی ماں کو 7 مرتبہ سر پہ اٹھا کر کے حج کرایا ہے، کیا میرا حق ادا ہو گیا؟ کہتے ایک غیب سے آواز آئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک غیب سے آواز آئی، اور بندہ کہاں کھڑا تھا معلوم ہے؟ خانے کعبہ کا گلاف پکڑ کر کے کھڑا تھا۔ بس اس نے کہا 7 مرتبہ میں نے سر پہ اٹھا کر کے حج کرایا ہے، کیا میرا حق ادا ہو گیا؟ ایک آواز آئی کہ اے بندے، ابھی تو 1 رات کا بھی حق ادا نہیں ہوا، ابھی تو 1 رات کا بھی حق ادا نہیں ہوا، ابھی تو تیرا جنم دینا باقی ہے، تیرا دودھ پینا باقی ہے، تیری انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا وہ باقی ہے، تجھے منہ میں چبا چبا کر کے کھلایا وہ باقی ہے۔ ماں کا حق کبھی ادا نہیں ہو سکتا، ہاں اتنا ہے خوش کر سکتے، خوش کر سکتے ہیں۔ ہزاروں جتن کرو، ہزاروں جتن کرو۔ ارے جس نے تھوڑی دیر بیٹھ کر کے ماں کو ہنسا دیا، اللہ تعالیٰ نفل کا ثواب عطا فرماتا ہے نا، ماں باپ کو ہنسا دیا، اللہ تعالیٰ اس کو ثواب ہی ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہمارے پاس سب ٹائم ہوتا ہے، لیکن ماں باپ کو راضی کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا۔ آج بھی میں کہتا ہوں اللہ والوں کے دربار میں جاؤ، ضرور جاؤ، قرآن ہم کو کہتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت نیکوں کے قریب ہے۔ لیکن مزار پر جانے سے پہلے، اللہ والوں کے دربار میں جانے سے پہلے ذرا ماں کو سلام کر لو۔ تم کہو گے السلام علیکم، تمہاری ماں کہے گی وعلیکم السلام، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ ایک طرف ماں کی دعا ہے، دوسرا ولی کا آستانہ ہے۔ تم جاؤ گے، تم جو دعا مانگو گے، اللہ تعالیٰ ماں کی دعاؤں کے صدقے میں تمہاری حاضری کو قبول فرما لے گا۔ ارے میرے آقا نے تو فرمایا تمہارے ماں باپ اگر دنیا سے چلے جائے، تمہارے ماں باپ اگر دنیا سے چلے جائے، اور تم دنیا کے اندر جس طرح دنیا کے اندر تمہیں کوئی کام ہوتا تم ان کے پاس بیٹھتے، ان کے کیا کہتے ہیں، ان سے شکایت کرتے، کہتے کہ امی میرا یہ کام پھنسا ہوا ہے، ابا میرا یہ کام پھنسا ہوا ہے، جس طرح ہم دنیا میں کہتے تھے، میرے آقا نے فرمایا تمہارے ماں باپ دنیا سے چلے جائے تو تم ان کی قبروں پر جاؤ، اور جا کر کے پائتانے کھڑے رہو، اور کھڑے رہنے کے بعد کہو میں وہ بیٹا ہوں تمہارا، دنیا کے اندر کوئی تکلیف ہوتی تو میں تم سے ضرور کہتا تھا، آج میں تکلیف میں ہوں، آج مصیبت میں ہوں، آج مجھے انٹرویو کے لیے جانا ہے، آج مجھے اسکول کے اندر جانا ہے، آپ میرے لیے دعا کر دینا۔ میرے آقا نے فرمایا ماں کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ تمہارا کام آسان کر دے گا۔
ماں کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ تمہارا کام آسان کر دینا۔ تو قرآن ہمیں فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ماں باپ سے محبت کرو۔ جس نے ماں باپ کو راضی کر لیا اس نے خدا تعالیٰ کو راضی کر لیا۔ میرے آقا نے تو فرمایا جس نے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھا اللہ پاک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے، مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ حضور ہمارے گھروں میں ہی ہمارے ماں باپ رہتے ہیں، کیا ہم دن میں ان کو 100 مرتبہ دیکھیں گے؟ تو میرے آقا نے فرمایا رب بہت بڑا رحم کرنے والا ہے، اگر دن میں 100 مرتبہ دیکھو گے اور 100 مرتبہ بھی محبت کی نظر سے دیکھو گے تو اللہ تمہیں 100 حج کا ثواب عطا فرمائے گا، 100 حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ بڑے بڑے بزرگ ہیں انہوں نے مرتبہ پایا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ آپ جب دہلی سے نکلے آپ نے خط لکھنا، اپنی امی کو خط لکھا، اور خط میں کیا لکھا معلوم ہے؟ امی میری زبان کے اندر ایسی تاثیر ہے، میری زبان میں اتنی تاثیر ہے، میری زبان کا کلام سن کر کے 5 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ تو ان کی اماں نے ریٹن میں لکھا بیٹا تیری زبان میں نہیں ہے لیکن میرے دودھ میں وہ تاثیر ہے۔ بولے وہ کیسے؟ بولے جب بھی میں نے تجھے دودھ پلایا تو وضو کر کے دودھ پلایا، جب بھی میں نے تجھے دودھ پلایا ہے تو وضو کر کے دودھ پلایا ہے۔ حضرت صابر پیا کلیری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا آپ کا اتنا بڑا مرتبہ کہاں سے ہے؟ آپ کہتے میری ماں سے پوچھے، میری ماں سے پوچھے۔ آپ کی ماں کو پوچھا گیا آپ کے بیٹے صابر کا مرتبہ اتنا بڑا کہاں سے ہے؟ آپ کی امی بتاتی ہے جب بھی میں نے صابر کو دودھ پلایا تو بسم اللہ بول کر کے پلایا ہے۔ تو یہ سب ماں کا ہے۔ ماں اگر بچے کو اچھی تعلیم دے گی، ماں بچے کو سکھائے گی، بھئی ماں تو سکھاتی ہے کہ یہ تیری ماں ہے، یہ تیرا چچا ہے، یہ تیرے ابا ہے، یہ تیرے ماموں، یہ کون سکھاتا ہے؟ ارے ماں سکھاتی ہے۔ اسی طرح ماں اگر اچھی تعلیم دے دے تو انشاءاللہ وہی بچہ جو ہے ماں باپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا، وہی بچہ ماں باپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ کہ اللہ کا شکر ہے اچھا موقع ہے، شادی کا موقع ہے۔ شادی کے موقع پر اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یاد کیا۔ شادی کے موقع پر میرے آقا کو جو یاد کرتا ہے اللہ اسے آباد رکھتا ہے۔ میرے آقا کو ہر وقت یاد کرنا، یاد کرتے رہو گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان مکمل رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم، کھڑے ہو جاؤ، صلاۃ والسلام۔ یا شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام، زینت عرش معلی صلاۃ و سلام، بت شکن
الصلاة والسلام زینت عرش معلا صلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا زينة عرش الله الصلاة والسلام عليك يا شفيعنا يوم الجزاء الصلاة والسلام عليك يا محمد مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا أعبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم يا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد قد أدركني يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سورة الفاتحة روح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. الہ العالمین اپنے حبیب پاک کے صدقے طفیل میں ہم نے جو کار و خیر کیا، جو نظر و نیاز کی، ایک کلام پاک پڑھا، جس نے جو کچھ بھی پڑھا یا اللہ تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس کا ثواب ہمارے آقا و مولا سرکار مدینہ جناب احمد مجتبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ارواح پاک کو اس کا ثواب پہنچے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل تیرے آل اصحاب ازواج مطہرات اولیاء انبیاء بزرگان دین، تیرے ولیوں کی تمام شہداؤں کے اہل شریعت کے تمام اماموں کے اہل طریقت کے تمام پیشواؤں کی ارواح پاک کو اس کا ثواب پہنچے. بالخصوص ہمارے پاک پیشواؤں کی ارواح پاک کو اس کا ثواب پہنچے. بالخصوص آقائی مولائی سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ارواح پاک کو اس کا ثواب پہنچے. بالخصوص میرے مرشد پاک کی ارواح پاک کو اس کا ثواب پہنچے. آقائی مولائی سیدنا و مولانا مرشدنا شاہ عالم سرکار رحمت اللہ علیہ کی ارواح پاک کو اس کا ثواب پہنچے. ہم سب کے ماں باپ کی ارواح پاک کو اس کا ثواب پہنچے. امت مصطفیٰ کی ارواح پاک کو اس کا ثواب پہنچے. رب کریم اپنے حبیب پاک کے صدقے طفیل جس نے بھی دعاؤں کا کہا، تیرے حبیب کے صدقے ان سب کی جائز تمناؤں کو تو پوری عطا فرما. جس مقصد کے لیے میلاد پاک رکھی ہے، اپنے حبیب پاک کے صدقے طفیل میں تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اور جو شادی کے لیے میلاد پاک رکھی ہے، شادی میں آسانی فرما. الہ العالمین ہر جگہ پر عزت آبرو رکھنا. الہ العالمین ان کے گھروں کے اندر خیر و برکت عطا فرما. ہم سب کو آپس میں اتفاق محبت عطا فرما. رب کریم امت مصطفیٰ کی حفاظت فرما. رب کریم امت مصطفیٰ کی حفاظت فرما. رب کریم امت مصطفیٰ کی حفاظت فرما. الہ العالمین جمیع المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات سب کی حفاظت فرما، سب کی مغفرت فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد قد ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.